اسٹوڈیو میں موجود ہیں خاتون قوم پا نائلہ کیانی، جنہوں نے ایک اور شاندار اعزاز اپنے نام کر لیا ہے. اور کراکرم کلب کے مطابق نائلہ کیانی نے 51,000 میٹر پر مشتمل دنیا کے 12ویں جو ہے بلند ترین چوٹی جو ہے وہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے سر کر لی ہے. نائلہ کیانی نے حال ہی میں جو ہے ریک چوٹی سے سر کی خاتون کو پوئمہ جو ہیں براڈیک چوٹی سے بھی سر کرنے والی پہلی پاکستان خاتون بن چکی ہیں. انہوں نے پاکستان میں کوئی بھی چوٹی نہیں چھوڑی جو کہ 8,000 والی ہے اور انہوں نے وہ ساری جو ہیں وہ سر کر لی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کی ٹائگرس ہے اور وہ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. پاکستان کی ٹائگرس ہیں، پاکستان کا نام انہوں نے میرے خیال پوری انٹرنیشنل میڈیا ان کو کور کر چکا ہے. اینڈ وی آر سو پراؤڈ ٹو ہیو ہر ان اسٹوڈیو ود اس. نائلہ کیانی، السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. تھینک یو سو مچ فار کلائمبنگ آل آف دیز ماؤنٹینس. آپ نے سارے پہاڑ سر کر لیے ماشاءاللہ سے. یہ ایک ریکارڈ ہے جو کہ آپ کے ساتھ بہت عرصے رہے گا. اور آپ یہ بتائیں، واک اس تھرو کہ سب سے پہلے جب آپ نے آخری جو پہاڑ تھا وہ آپ نے سر کیا، وہ ایک سیٹسفیکشن لیول ہی نیکسٹ لیول کی ہوگی. اس پہاڑ نے نا مجھے بہت ہارڈ ٹائم دیا بیکاز پاکستان کا آخری 8,000 میٹر سے بلند پہاڑ تھا. تو میں بیمار بھی کافی تھی اور موسم اچانک سے خراب ہو گیا تھا. مطلب ہم لوگ یوزلی ٹرائی کرتے ہیں کہ اچھے موسم میں جائیں، اینڈ ایز اے مدر آئی ٹرائی ٹو ٹیک ایز لٹل رسک ایز پاسبل. تو موسم اچانک سے خراب ہوا اور لیکن جب نیچے آئی، یو رائٹ، آئی واز اوور دا مون کہ شکر ہے ہو گیا. کیونکہ یوزلی 8,000 میٹر پیکس کے جو ایکسپیڈیشن ہے بہت ضروری نہیں کہ ہمیشہ سکسیزفل ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے میرا 8 کے 8 فرسٹ اٹیمپٹ میں سکسیزفل ہوئے ہیں اللہ نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس سے پہلے لوگ اٹیمپٹ کر چکے ہیں یہ ریکارڈ بنانا؟ نہیں، آئی تھنک جتنا میں نے کیا ہے اتنا آئی تھنک کسی پاکستانی فیمیل نے سوچا بھی نہیں تھا. بٹ بہت سال سے پاکستانی پیکس لڑکیاں اٹیمپٹ کر رہی تھی، ہوئی نہیں تھی. تو میری اچانک سے 2 سال پہلے میں آئی اور 2 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا بلیس کیا کہ جو کسی نے بھی سوچا نہیں تھا وہ ہو گیا مجھ سے. آپ نے کر دکھایا. اور ابھی آپ کی آنکھ پہ میں تھوڑا سا بروز بھی دیکھ رہا ہوں. یہ کیسے لگا، یہ کیسے آیا؟ کیونکہ بیسکلی آئی انفیکشن ہو گئی تھی. نانگا پربت میں نے 2 پہاڑ پچھلے 1-1.5 مہینے میں سبمٹ کیے ہیں. نانگا پربت اور اس کے بعد براڈ پیک. لیکن ان دونوں کے بیچ میں آئی واز ویری سک. بہت بری اسٹمک انفیکشن، وائرل انفیکشن تھا اسکردو میں، وہ پھیلا تھا. اور آئی انفیکشن وہ 3 ویک میرا براڈ پیک کے دوران وہ پورا ہاف فیس سولن تھا. تو میں ہر جگہ گلاسز پہن کے گھوم رہی تھی رات کو بھی جسٹ ٹو اوائڈ دیٹ. تو یہ کتنا مشکل ہوتا ہے یہ جو ہے ماؤنٹینز جو ہے ان کو سر کرنا، ان کو کلائم کرنا. اتنی رف کنڈیشنز ہوتی ہیں اینڈ اسپیشلی فار اے فیمیل. یہ کتنا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے. اور آئی تھنک ابھی تک وربلی میرے سے کمیونیکیٹ کرنا کہ مشکلات بتانا وہ لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے. تو وہ میں ٹرائی کیا فلمنگ کروں، بٹ جب مشکل ہوتی ہے تب آپ فلم کیمرہ نکال نہیں سکتے. تو ایک تو سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہم لوگ پہاڑوں کے نہیں ہیں. ہم لوگ میں پنڈی کی ہوں، فلیٹ ایریا ہے، یوز ٹو نہیں ہوں سردی کی. سردی بہت ہوتی ہے، راک فال کا خطرہ ہوتا ہے. کہیں سے اچانک سے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ 100 کے حساب سے پتھر اوپر آ رہے تھے. دین وی ہیڈ ٹو ڈاج ہر طرف. وہ آکسیجن کم ہوتی ہے، فزیکلی مینٹلی فیملی کو مس کرنا. اور لیکن سب سے پہلے بھی یہ پورا ایکچولی ماؤنٹینئرنگ پزل ہے. لائک ہر چیز ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کی صحت، موسم، آپ کی ٹیم، وہ سب کچھ ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے جو مشکلات ہیں وہ فیملی کو چھوڑ کے خدا حافظ بول کے اس پہ جانا، اٹس اے رسکی. کبھی کبھی یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ what if I don't go back. تو بس میں جب پہاڑ پہ ہوتی ہوں نا، میں کانسٹنٹلی دعا کر رہی ہوتی ہوں. وہ سفر کی دعا ہے، وہ پڑھتی ہوں اور مجھے اس پہ ٹرسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ سیف رکھیں گے. سو فیملی کا ریئیکشن کیا تھا جب آپ نے سر کر لیا، آپ نے انفارم کر دیا کہ میں سر کر لیں ساری 8,000 والی جتنی چوٹی ہیں سب پوری ہو گئی ہیں؟ فیملی نے کیسے ریئیکٹ کیا؟ تو سب سے پہلے فیملی پچھلے سال نا میرے ہسبینڈ بڑی مشکل سے اگری ہوتے تھے بیکاز اٹس رسکی. لیکن اس سال میں نے 5 کیے انکلوڈنگ ایوریسٹ کے بعد لوٹ سے
2 دن کے اندر کیا, تو ہی واز مور کانفیڈنٹ. تو وہ بھی میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے یہ اس اسٹیج پر آنا مشکل تھا, بٹ جب میں نے ان کو ناگا پربت کا بتایا, ناگا پربت کال کلر ماؤنٹین, تو اوپر ٹاپ سے وہ سیٹلائٹ فون سے میسج کیا کہ اٹس ڈن اینڈ آئی ایم دا فرسٹ پاکستانی. تو میرے ہسبینڈ نے لکھا کرائنگ ود جوائے. تو مجھے وہ دیکھ کے بہت اپنے سمٹ سے زیادہ وہ میسج کی خوشی ہوئی. اور پھر براڈ پیک کا بھی اگین ہی واز ٹریکنگ می, تو میرے انسٹاگرام پہ بھی وہ اپڈیٹس دے رہے تھے. تو when I میسج ایکچولی وہ ٹریکر فالو کرے تھے نا, تو میرے میسج سے پہلے ہی انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ نائلہ نے سبمٹ کر دیا. سو یا ہی واز ویری ہیپی. That's very nice, that's very nice. So what's next for Naila Kiani? سو دنیا میں 14 پیکس ہیں جو 8000 سے اوپر کی ہیں. 8 ہو گئی ہیں میری, پاکستان کی ساری ہو گئی ہیں, 6 رہ گئی ہیں. تو میں چاہ رہی ہوں کہ 6 as soon as possible ختم کروں تاکہ میں فیملی کو بھی ٹائم دے سکوں. پھر آرام سے گھر پہ بیٹھ جاؤ, ریکارڈ اپنے نا شیلفز میں رکھ کے. نہیں پھر I'll start some other adventure. That's nice. تو یہ جو 6 چوٹیاں ہیں آپ جو نیکسٹ ٹارگیٹ کر رہی ہیں, یہ کہاں پہ سچویٹڈ ہے؟ سو 2 تبت چائنا میں ہے اور 4 نیپال میں ہے. تو آئی ایم ٹرائنگ, تو ابھی بھی میں فاسٹسٹ پاکستانی میل اور فیمیل ہوں جس نے 8 کی ہیں اتنی جلدی 2 سال میں. یوزلی کچھ کا 4 سال 10 سال 20 سال لگتے ہیں. تو میری 2 سال میں الحمدللہ ہوئی ہیں. اور میں چاہ رہی ہوں کہ یہ ساری باقی کی پرسنل ریزن ہے, ناٹ جسٹ فار دا ریکارڈ. تو بن گیا آلریڈی, ریکارڈ تو بن گیا, وہ آپ کا ہی ہے. آئی ایم شیور اس کو کوئی سوچے گا بھی نہیں چھیڑنے کا. تو میرا بس یہ ہے کہ جلدی جتنی کر سکتی ہوں کروں, تاکہ دین آئی کین فوکس آن مائی کریئر, ادر ایڈونچر ایکٹیویٹی, انسپائرنگ دا یوتھ اینڈ مائی فیملی مینلی. اوکے, سو یہ اب آپ کب کرنا چاہ رہی ہیں, کیا پلان ہے, کیا اسکیجول ہے؟ سو یہ بھی ریکارڈ میں شامل ہو جائے گا نا. 8000 پاکستان کی کر لی ہیں, سو یو بی آپ پلاننگ کریں گے کہ اس کو بھی میں تیزی سے کر لوں گا. تیزی اگین پرسنل ریزن ہے, بٹ اگر ہو جائے تو دین اٹ ول بی اگین the quickest, I'll be the quickest پاکستانی, fastest پاکستانی to complete all 14. تو 3 اس پاسبل ہیں اس آٹم میں اور 3 پاسبل ہیں اسپرنگ میں. لیکن بیکاز آئی بین اسپانسرڈ بائی بارڈ فاؤنڈیشن, تو وہ بہت مہنگا تھا. 4 انہوں نے پیکس کیے ہیں اس سال, 5ویں ایک اور نے کی ہے. تو اٹ ریئلی ڈپینڈز آن سپورٹ کہ مجھے کب کتنی ملتی ہے. اگر تو تھوڑا سا ڈیلے آتا ہے دین آئی ول اسٹل ٹرائی ٹو فنش دیم نیکسٹ ایئر. رائٹ. اچھا, آپ نے اتنی ریکارڈس بنائے ماشاء اللہ سے, دا ہول نیشن بلکہ دا ہول ورلڈ میں کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا از پراؤڈ آف یو ماشاء اللہ سے, اسپیشلی یور فیملی, ہمیں بھی بہت ہے. تو آپ کو اس ولین ایوارڈس ملے. ابھی یہ جو آپ ریکارڈ بنا کے آئی ہیں, اس کے بعد ہیز گورنمنٹ نے آپ کو کوئی مزید اپریسیشن, کوئی شاباشی؟ سو آئی تھنک گورنمنٹ نے بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے. ایوریسٹ اینڈ لوٹسے کے بعد انہوں نے ستارہ امتیاز اناؤنس کیا تھا میرے لیے, تو وہ اس سال اناؤنس کیا ہے, اور وہ 23 مارچ نیکسٹ ایئر کو ملے گا. تو وہ اٹس دا ون آف دا ہائیسٹ سول ایوارڈ, اینڈ آئی ایم ویری 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 آنرڈ کہ گورنمنٹ نے مجھے وہ میرے لیے اناؤنس کیا ہے. دس از امیزنگ, دس از امیزنگ. اچھا, تو ابھی آگے کے جو یہ اس کے علاوہ جو ایڈونچرز ہیں, فار ایگزامپل آپ نے ماؤنٹین سارے سر کر لیے, 14 کے 14 آپ نے کر لیے. نیکسٹ ایڈونچرز کیا ہیں ذہن میں, ذرا ہم تھوڑا سا پری پلان کر لیں. سو آئی تھنک کلائمبنگ, آئی ول کنٹینیو کلائمبنگ, لیکن 8000 کی تو اوبیسلی ختم ہو جائیں گی. تو 8000 کوئی رہ ہی نہیں ہے انلیس کوئی کچھ ہو, 8000 کا کوئی نیا پہاڑ آ جائے. تو چھوٹی والی اور ٹیکنیکل پیکس پر آئی لو اسنو بورڈنگ, آئی تھنک اس کو پرسو کروں گی. اینڈ اس کے علاوہ فلائنگ میں نے اسٹارٹ کی تھی, PPL سیسنا فلائی کرتی تھی, لیکن دین آئی اسٹاپ. تو آئی تھنک وہ بھی میں کروں گی. بٹ آئی تھنک کوئی بھی ایڈونچرس ایکٹیویٹی, چاہے وہ پیراگلائڈنگ ہے یا کچھ, آئی وانٹ ٹو پروموٹ ان پاکستان ٹو, کیونکہ جنرلی اسپورٹس بھی اتنا لوگ نہیں کرتے, ایڈونچر اسپورٹ میں تو اور بھی کم ہے. بٹ آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو ورک آن پروموٹنگ ایڈونچر اسپورٹ, کیونکہ اسپورٹ سے نا ہماری جو یوتھ ہے وہ ٹیکنیکل ڈیوائسز پہ ہے. تو اسپورٹس آپ کو ڈفرینٹ اسکلس سکھاتی ہے, بٹ اٹ برنگ یو آؤٹ آف ڈپریشن ٹو. اور جہاں تک میں نے دیکھا نا, میں بھی آئی سفرڈ فرام اٹ, اور بہت سے لوگ ہماری سوسائٹی میں سفر کر رہے ہیں. تو وہی اس کا ایک ون آف دا سولوشن ہے آپ کو اس سے نکالنے کا اور آپ کو بڑے ڈریمز دکھانے کا. نہیں, دس از امیزنگ. اچھا, جو یوتھ ہے فار ایگزامپل, اسپیشلی دا فیمیلز جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں, اب جیسے آپ نے ریکارڈ بنائے ہیں, خواہش تو ہر کسی کے دل میں جو ہے وہ آتی ہے کہ ہم بھی کوئی ماؤنٹین جو ہیں, وہ کوئی چوٹی جو ہیں اس کو سر کریں. میلز فیمیلز دونوں کے لیے ہے یہ بات ہے. تو اب ناؤ یو بینگ اے ریکارڈ ہولڈر اینڈ اے سکسیزفل ماؤنٹینئر, ماشاء اللہ ماشاء اللہ,
تو ابھی آپ کے فیوچر پلان میں کوئی ایسا ہے کوئی ایک ادارہ بنانا جس میں آپ یوتھ کو یا کسی کو بھی ٹرین کر سکیں ماؤنٹینئر میں، ان کو سپورٹ کر سکیں اس اسپورٹ میں؟ سو میرا آئی ایم ایسوسیٹیڈ ود این جی اوز جو کہ لڑکیوں کو ماؤنٹینئرنگ لیڈرشپ سکھاتی ہیں تھرو ماؤنٹینئرنگ اینڈ ادر تھنگس، اینڈ میرا ارادہ یہ کہ میں ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے ایسوسیٹ ہوں. میرا اپنا ارادہ نہیں ہے کہ ایسا کوئی آرگنائزیشن بنایا جائے جس سے ماؤنٹینئرنگ اسکلز، بٹ آئی ڈو وانٹ ٹو ورک آن بیسکلی لیڈرز بنانا یوتھ کو، کہ وہ چاہے وہ اسپورٹس اسکل سے آئے، چاہے وہ ان کو نیچر میں لے کے جایا جائے. سو آئی ڈو ہیو پلانس کہ ان کو کیسے لیڈرز بنایا جائے، کیونکہ ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں اسپیشلی اسکولز میں اس بات پہ نہیں فوکس کیا جاتا. وہ تو کافی چیزوں پہ فوکس نہیں کرتے. تو کراچی میں کتابیں بھی نہیں مل رہی، بڑے مسائل ہیں یہاں پہ. لیکن ابھی آپ نے ذکر کیا سنو بورڈنگ کا اور جو دوسرے ایڈونچرس کا، تو آپ یہ پاکستان کے اندر ہی کیونکہ اس کا اتنا رجحان نہیں ہے، تو یہاں پہ تو آپ کو بڑا زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. پہاڑ تو چلو تھے آپ نے چڑھ لیے، لیکن یہ تو پورا اس کو انفراسٹرکچر بلڈ کرنا پڑے گا. سو ہے آلریڈی، لیکن وہ زیادہ پروموٹڈ نہیں ہے. اچھا، سنو بورڈنگ بھی ہوتی ہے پاکستان میں، اسکینگ بھی ہوتی ہیں، ریزورٹس بھی ہیں ہمارے پاس.